اس پر موجود مجلس اتحاد المسلمین ناگپور شہر کے صدر فیصل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ناگپور شہر کے مجلس کے چاہنے والوں، نوجوانوں، بزرگوں، میں جانتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سے آپ لوگوں کو کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے وارث پٹھان بھی آنے والے ہیں، تو نوجوانوں کے ہاتھ خود بخود تالیوں کے لیے اٹھ پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وارث پٹھان بھی یہاں پر آنے والے ہیں۔ آج کی اس محفل کی جو شروعات ایک بہت ہی جوش بھرے گیت کے ساتھ شروع ہوئی، اور جو گیت کے بول تھے وہی بات ہم آپ کو بتانے کے لیے، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس ملک پہ خدا نہ کرے کبھی آفت آئے تو اس ملک کا مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہی بات، یہی سندیش ایک بہت ہی جوشیلے گروپ نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہی بات آج آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھائیوں، ملک کے حالات کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ملک کس رخ کی طرف جا رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج اگر اس ملک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آج اس ملک کے سامنے سب سے اہم کوئی سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کی آن بان اور شان رکھنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ہم سب کو اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ایک جہتی کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک کے سامنے بہت کٹھن سوال ہے، ایسے سوال ہے جو بار بار کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ عارف غوری صاحب نے بتایا ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ آج ایک پوری جماعت کو، پوری قوم کو دیش دروہی قرار کیا جاتا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے، اگر آپ یہ کھائیں گے تو دیش دروہی، اگر آپ یہ پہنیں گے، یہ نہیں پہنیں گے تو دیش دروہی، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ اذان دھیمی آواز میں آپ کو دینا ہوگا، برقعے کے اوپر پابندی لائیے۔ یہ سب ایسے سوال ہیں جو پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں ہر روز ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان، ہندوستان کا ہر وہ شخص جو اس ملک کی ایک جہتی کے اوپر یقین رکھتا ہے، سیکولرزم کے اوپر یقین رکھتا ہے، اسے کھڑے ہونا ہوگا، اسے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بھائیوں، اس گیت کے ذریعے ایک ایک بول جو تھے وہ اسی بات کے اوپر زور دے رہے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور بھارت کو ہم یوں ہی نیلام ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اور انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ کیسی بات ہے بھائیوں؟ اس ملک کی آزادی میں ہر انسان کا، ہر مذہب کا، ہر ذات کا، ہر دھرم کا، ہر ایک کا خون بہا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر یہ ملک پر جتنا ادھیکار، جتنا حق تمہارا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا ہے۔
اور یہ ہم یہاں پر سینہ تان کے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے ناگپور جہاں پر ایک ایسا ہیڈ کوارٹر ہے RSS کا. ملک جب آزاد ہوا تو انہیں اس ملک کا ترنگا لہرانے میں 53 سال لگ گئے. ہندوستان کا مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے میں ہی نہیں شہید ہوا. اس ملک کی آزادی کے بعد اگر سب سے پہلے بڑے گرو کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ اگر کسی نے ترنگا لہرایا تھا تو اس ملک کا مسلمان تھا. اور تم آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, آج ہماری دیش بھکتی کے اوپر تم یہ سوال کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. اسی لیے اس شہر میں یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ملک تمہارے سے زیادہ ہمارا اپنا ملک ہے. میرے بھائیوں, آج وقت کی ضرورت کیسی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وارث پٹھان کو یہاں پر آنے کی دیری اس لیے ہوئی کہ آج آپ ہی کے شہر کے مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس صاحب نے دوپہر میں ایک میٹنگ رکھی تھی. میٹنگ اس بات کی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بقری عید آنے والی ہے. عید کس طرح سے منایا جانا چاہیے, ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا عید میں, کیا کریں گے آپ. ہم ان سے کہہ رہے آئیے تو صحیح ہمارے گھر پہ کباب کھائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھانے والے ہیں. ہم تو صاحب اس تہذیب پہ یقین رکھتے ہیں. ہماری سنسکرتی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ عید منائیے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دیوالی ہم آپ کے ساتھ منائیں گے. یہ ہماری تہذیب کہتی ہے. لیکن پھر بار بار جب ہم سے سوال کیے جاتے ہیں, بار بار ہمیں ایک الگ نام سے پکارا جاتا ہے, بار بار جب ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے, تو ہم پھر ان سے یہی بات کہتے ہیں, یہ ملک تمہارے, بولیے صاحب, یہ ملک تمہارے. یہی بات ہم کہنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں. آج اتنی ساری جو جماعتیں ہیں, اتنے سارے راجنیتک پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بہت ہی حیران ہے, وہ بہت ہی پریشان ہے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ دیکھیے صاحب, مسلمان جو ہے اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ صرف محض ووٹ ڈالے, صرف ووٹ ڈالے. وہ نہ آمدار بن سکتا ہے, نہ خاصدار بن سکتا ہے, نہ MLA بن سکتا ہے, نہ MP بن سکتا ہے, نہ مہاپور بن سکتا ہے, نہ کارپوریٹر بن سکتا ہے. اس کا کام تو محض صرف ووٹ ڈالنے کا ہے. آج ہم یہاں پر جو آئے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے, اپنی داستان, اپنی کہانی آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں. یہ شہر اورنگ آباد سے میرا تعلق ہے. بھائیوں, جب آج سے 1.5 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر میں آئی اور جب ہم نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا, آپ کیوں یہ کوشش بھی کر رہے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے اس راجیہ میں, اس ملک میں کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر مسلمان آ سکتا ہے. اورنگ آباد شہر سے, جس شہر سے میں آتا ہوں, پچھلے 27 سال سے وہاں پر شیو سینا جیت کر آتی تھی, بھگوا جھنڈا وہاں پر لہرایا جاتا تھا. کیا وجہ تھی صاحب کہ 27 سال پہلے میرے اپنے شہر میں اگر آمدار چن کر آتا تو وہ مسلمان رہتا, اگر خاصدار چن کر آتا تو وہ مسلمان ہوتا. ان 27 سالوں کے اندر کیا ہو گیا ایسا کہ شہر کی آبادی تو بڑی ہے, شہر بڑا ہے, لیکن ان 27 سالوں کے اندر ہم محض ایک ربر سٹیمپ بن کر رہ گئے. چناؤ کے وقت ہمیں بس ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا, ہم سत्ता میں بھاگیداری نہیں لے پاتے. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا دوستوں, اور اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں
اور ہر شہر ہر گاؤں کی یہ حقیقت ہے کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں کو کسی نے ہرایا ہے تو کبھی غیروں نے نہیں ہرایا ہے. مسلمانوں کو کبھی کسی نے ہرایا ہے تو مسلمانوں نے ہی ہرایا ہے. تو کون ہے یہ وہ مسلمان؟ یہ وہ مسلمان ہے صاحب جو آپ کی گلی، آپ کے محلے، آپ کے شہر میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے جو چناؤ کے وقت مینڈک کی طرح باہر نکلتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی راجنیتک پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتاؤں سے پیسے لینا، پیسوں کے ذریعے مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کرنا، اور نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کے ووٹ جب تقسیم ہو گئے تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا تھا. میرے اپنے شہر اورنگ آباد میں پچھلے 27 سالوں سے یہی گھورک دھندا چلتے آ رہا تھا. جب ہم لوگوں کے بیچ گئے تو ہم نے لوگوں سے یہی کہا کہ بھائیوں، ہم بہت ایمانداری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے. جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے. ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے. محنت ہم کریں گے، مشقت ہم کریں گے. لوگوں کے بیچ گئے اور ہم نے لوگوں سے یہی کہا کہ ایک مرتبہ اتحاد کے نام پر، ایک جہیدی کے نام پر، اپنی قوم کے نام پر ایک مرتبہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دکھاؤ. بہت سارے لوگوں نے کہا ارے کیوں صاحب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ ہی نہیں سکتا ہے. ہم لوگوں کے بیچ گئے، لوگوں سے التجا کیے، گزارش کیے کہ کوشش تو کر کے دیکھو، ایک دھکا لگا کر تو دیکھو. نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیوں کہ جس شہر اورنگ آباد میں 27 سالوں سے بھگوا جھنڈا لہراتا تھا، میرے خلاف کانگریس نے ایک مسلمان سٹنگ MLC کو کھڑا کیا تھا، NCP نے ایک کروڑپتی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا تھا، شیو سینا نے ایک MLA کو کھڑا کیا تھا جو 3 مرتبہ وہاں سے چن کر آیا تھا، بھاجپ نے ایک سٹنگ MLC کو کھڑا کیا تھا. پانی کی جیسا پیسہ وہاں پر ہر کینڈیڈیٹ نے بہایا تھا. ہم لوگوں کے بیچ گئے تھے اور لوگوں سے یہ کہا تھا ہمیں ایک جہیدی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں ایکتا کا ثبوت دینا ہے، اتحاد کا ثبوت دینا ہے. دوستوں، 27 سالوں کے بعد جب میرے اپنے شہر کا نتیجہ جب سامنے آیا تو الحمدللہ اورنگ آباد کی عوام نے ایک ایسا سندیش پورے ملک کو دیا، پورے مہاراشٹر کو دیا کہ ایک سے ایک طاقتور کینڈیڈیٹ سامنے کھڑا تھا. پیسوں کی بارش ہو رہی تھی. الحمدللہ اورنگ آباد شہر کا مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر آیا تو اورنگ آباد کی عوام نے 20,000 کی لیڈ سے مجھے چن کر دیا. وہاں پر 20,000 کی لیڈ سے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہوا میرے بھائیوں کہ ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ایک بار ایک دھکا لگا کر تو دیکھو، اور دیکھو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہوش اڑ گئے لوگوں کے. کانگریس تو یہ سمجھتی تھی کہ مسلمان جاگیر ہے ہماری، ہم ان کا استعمال محض چناؤ کے وقت میں کریں گے. راشٹروادی کانگریس یہ سوچتے تھے کہ مسلمان جائے گا کہاں، بھاجپ کو ووٹ نہیں دے سکتا، شیو سینا کو ووٹ نہیں دے سکتا، جائے گا تو جائے گا کہاں، ہمیں ہی جگ مرا کر انہیں ووٹ دینا ہوگا. بھائیوں، آج اپنی جماعت جب کھڑی ہوئی تو نہ جانے ایسی کتنی راجنیتک پارٹیاں ہیں جن کی نیند حرام ہو چکی ہے، جو حیران ہو گئے ہیں، جو پریشان ہو گئے ہیں. ان کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ایسا کیا جادو چل گیا ہے مہاراشٹر میں، ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے. دوستوں، یہ کام کو اگر کسی نے انجام دیا ہے، یہ کام کو اگر کسی نے انجام دیا ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کون آیا کون آیا، کہ ہندوستان سے شیروں کی کمی ہو رہی ہے. ارے مجلس میں آ کر تو دیکھو، یہاں پر شیر ہی شیر نظر آتے ہیں.
کہ کب ریس ہو جائے اور کب کہاں نکل جائے اور کب کیا کر ڈالے سمجھ میں نہیں آئے گا کر کے. پٹھان ایک مرتبہ نکل گیا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آر ایس ایس کے پرمکھ نے ایک دن مکھیہ منتری صاحب کو فون کر کے پوچھا کتنے آدمی ہے. آر ایس ایس کے پرمکھ نے فڈنویس صاحب کو فون کر کے پوچھا کتنے آدمی ہے. تو فڈنویس صاحب نے کہا 286. تو اس نے کہا 286؟ میں نے تو سنا تھا 288 ہے. تو بولے ہاں 288 ہے، 286 ایک طرف ہے اور 2 ایک طرف ہے. یہ تو پرمکھ صاحب نے پوچھا یہ 2 کون ہے؟ تو فڈنویس صاحب نے کہا صاحب بڑے کا کھاتے ہیں اور خوب بڑے بڑوں کو پریشان کرتے ہیں. کون ہے؟ بولے صاحب وہ اورنگ آباد والا دماغ چلاتا ہے اور وہ ممبئی والا ہاتھ پیر چلا لیتا ہے وقت آیا. تو یہ وہ 2 ہے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں حیدرآباد میں 2 ہے، مہاراشٹر میں 2 ہے. اب یہ تعداد بڑھائیے صاحب بڑھائیے. آج سے 10 سال پہلے جب بھاجپ چناؤ لڑ رہی تھی، لوک سبھا کا چناؤ تھا، تو جانتے ہیں بھاجپ کو کتنے سیٹیں ملے تھے؟ 10 سال پہلے 2 ہی سیٹیں ملے تھی. 10 سال کے بعد ان کی سत्ता آ گئی پورے ہندوستان میں، 300 کے اوپر سیٹیں مل گئی. اب یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے. مہاراشٹر میں مجلس کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 2. آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آ سکتی ہے صاحب، سत्ता بھی آ سکتی ہے ہماری انشاءاللہ. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جس دن اس مہاراشٹر کے مسلمان، دلت، پچھڑے ورگ کے سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کے ہر شہر، ہر گاؤں میں ہرے اور نیلے جھنڈے لہرائیں گے. مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں بھی ایسا کچھ ہوگا. آج ہمارے ساتھ ناگپور میں جس طرح کا ہمیں لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کی طاقت مل رہی ہے، اس سے ایک بات یقینی ہے کہ آج فیصل صاحب اور ان کی ٹیم یقیناً آنے والے چناؤ میں بہت کچھ اچھے کام کرنے والی ہے. آج لیکن وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی ضرورت اس لیے ہے دوستوں کہ آج مہاراشٹر کی جو حالت ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ہیں اس مہاراشٹر راجیہ میں، ہمارے اپنے اس علاقے سے نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ہیں جو جیلوں کے اندر بے قصور ہونے کے باوجود بھی کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہیں. مالیگاؤں کے سوچئے وہ نوجوان لڑکے جو بے قصور ہونے کے باوجود بھی 10 سال عدالتوں کے چکر کاٹنا پڑا، 5.5 سال بنا کسی قصور کے، بنا کسی جرم کے جیلوں کے پیچھے رہے. 10 سال کے بعد جب عدالت کا فیصلہ آیا تو عدالت نے کہا کہ یہ پورے لڑکے بے قصور ہیں. اورنگ آباد آرمز ہال کیس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 10 سال پرانا کیس ہے. اورنگ آباد آرمز ہال کیس، نوجوان لڑکوں کو پکڑا جاتا، انہیں گرفتار کیا جاتا، جیلوں میں بھیجا جاتا. ابھی 2 مہینے پہلے ہی عدالت سے اس کا نتیجہ آیا ہے. ایک ایسا لڑکا تھا جس نے 10 سال جیل کے پیچھے گزارا. عدالت نے کہا یہ لڑکا پوری طرح سے بے قصور ہے. 7 ایسے نوجوان لڑکے تھے جو 8 سال بنا کوئی جرم کیے جیل کے پیچھے رہے. سوچئے 10 سال 8 سال ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیتی ہوں گی. سوچئے اس ماں کی تڑپ کو، اس باپ کے آنسو. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں
کیسے ان کے گھر والے، ان نوجوان لڑکوں کی مائیں بہنیں بلک بلک کر ایک ایک رات گزارتی ہوگی. 10 سال کے بعد عدالت کہتی ہے کہ نہیں، یہ بے قصور ہے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک قانون کے تحت چلتا ہے. اے ٹی ایس نے ایک دھندا بنا لیا تھا. جب بھی کچھ ہوتا، مسلمان نوجوان لڑکوں کو لے کر آؤ، گرفتار کر دو، جیلوں میں ڈال دو اور انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، میں گنہگار نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. 10 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں. مہاراشٹر کے بارے میں تو ایک ایسا کہا جاتا ہے، ایک جنگل کی کہانی، نہ جانے آپ نے سنی ہے یا نہیں. ایک ہرن جنگل میں بھاگ رہا تھا، خوب دوڑ رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا اسے. دوسرے جانور آئے اور اسے پوچھنے لگے کیا ہوا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ایک ہاتھی نے کسی کی ہتیا کر دی ہے اور پولیس والے میرے پیچھے لگے ہیں. تو ہرن نے کہا، دوسرے جانوروں نے کہا کہ اگر ہاتھی نے ہتیا کی ہے تو ہرن ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ بولے میں بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ میرے پیچھے جو پولیس آ رہی ہے وہ مہاراشٹر کی اے ٹی ایس ہے، مجھے پکڑ لے گی، مجھے گرفتار کرے گی، مجھے جیل میں بھیج دے گی اور مجھے 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہاتھی نہیں، میں ہرن ہوں. یہ ہے مہاراشٹر کی اے ٹی ایس کا حال. اسی لیے ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے پورے مہاراشٹر میں ایک آندولن چھیڑا. مجلس کی طرف سے ہم نے یہ کہا کہ اگر میرا بھائی اگر بے قصور ہونے کے باوجود بھی اگر 10 سال جیل میں گزار رہا ہے تو اس اے ٹی ایس کا اس وقت کا جو بھی پرمکھ ہوگا، اگر کوئی لڑکا بے قصور ہونے کے باوجود 10 سال جیل میں گزار رہا ہے تو کم از کم اس اے ٹی ایس ادھیکاری کو 2 سال کے لیے تو جیل بھیجیے آپ، تب انصاف ہوگا اس ملک میں. ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ پہلے کانگریس تھی، راشٹروادی کانگریس تھی، اپنے نیتاؤں کی طرح ان کے جو مسلمان لیڈر تھے اٹھ بولے تو اٹھتے تھے، بیٹھ بولے تو بیٹھتے تھے. اب وہ دور ختم ہو چکا ہے. اب مجلس آئی ہے، ڈٹ کر کھڑی رہے گی اور سوال کرے گی تمہارے سے. ڈٹ کر ہم نے سوال کیا کہ اگر کے پی رگھوونشی تو مہاراشٹر کا اے ٹی ایس تھا، اگر کسی مسلمان بے گناہ کو تو نے اندر ڈالا ہے اور عدالت نے اسے بے قصور چھوڑا ہے تو ہم عدالت سے درخواست کریں گے کہ کے پی رگھوونشی کو بھی 2 سال جیل کے اندر رہنا چاہیے. یہ ہے اس ملک کا انصاف. اگر اس ملک کے انصاف کے اوپر ہمیں یقین ہے تو ایسا ہونا چاہیے. لیکن آپ نے 8 دن پہلے سنا ہوگا عزت مآب عالی جناب راشٹروادی کانگریس کے سروا شرد پوار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان بے گناہ لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. واہ شرد پوار صاحب، واہ کیا محبت ہے آپ کو مسلمانوں سے صاحب. یہ جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ سب آپ کی حکومت کے دوران یہ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا. کس منہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آج ایک ٹیلی ویژن ڈبیٹ کے دوران ایک مولانا تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں نریندر مودی صاحب کے پاس گیا، میں دیویندر فڈنویس کے پاس گیا، میں شرد پوار صاحب کے پاس گیا. میں نے اس مولانا سے کہا کہ اگر مجبور اگر آپ ہو گئے ہیں تو نہ انصاف آپ کو شرد پوار کے دربار میں ملے گا، نہ مودی کی چوکھٹ پہ ملے گا، نہ دیویندر فڈنویس کے دربار میں ملے گا. اگر ایمان پہ یقین ہے تو اپنے رب سے انصاف مانگو. انشاءاللہ 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 اللہ انصاف کرنے والا ہے. ہمارے لیے تو صاحب یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو جس طرح سے یہ لوگ پریشان کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے،
یہ چہرے الگ الگ ہے لیکن کردار سبھی کا ایک ہے. یہ چہرے الگ الگ ہے، کردار سبھی کا ایک ہے. یہ جو راشٹروادی کانگریس آج کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، انہی کے نیتا بیڑ میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے پرمکھ کو وہاں پر بلاتے ہیں، وہاں پر ان کا کاریہ کرتے ہیں. یہ وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے جو اٹھے سٹے کہتی ہے مسلمانوں اگر یہ کرنا ہے تو یہاں رہنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے، ہم جیسا بولیں گے ویسا نہیں کریں گے تو یہاں پر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. جاؤ پاکستان چلے جاؤ. ناگپور کی سرزمین پر کھڑے رہ کر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں آج وقت کی ضرورت ہے کہ آج ہم سب کو مل کر ایک ساتھ آنا پڑے گا، ایک طاقت کھڑی کرنی پڑے گی. آج وقت کا حالات یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو اتحاد کا ثبوت دینا ہوگا. میرے بھائیوں آج ملک کے سامنے کیسے کیسے حالات ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بے قصور لڑکوں کو پھنسایا جا رہا ہے. آج ہمیں عید کیسی منانی چاہیے یہ اس کے اوپر چرچا کی جا رہی ہے. آپ چرچا جتنی چاہے کر لیجئے گا، انشاءاللہ مسلمان جس طرح سے صدیوں سے عید کرتا آ رہا ہے اس سال بھی ویسے ہی عید کرے گا اور آپ کو بھی کہے گا عید مبارک. ہمارے پاس آئیے کباب کھانے کے لیے، پتہ چلے گا ہم کیسا عید منانے والے ہیں. میرے بھائیوں آج وقت کی ضرورت یہی کہتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنائیے. آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر اویسی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، بہت مشقت کر رہے ہیں. ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ اگر اورنگ آباد میں ہم 27 سالوں کے بعد اگر بھگوے جھنڈے کو اکھاڑ کر ہم پھینک سکتے ہیں، اگر اورنگ آباد میں یہ ممکن ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ ناگپور میں بھی ممکن ہو کے رہے گا انشاءاللہ. صرف آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے جیسے چناؤ قریب آئیں گے وہ دلال پھر ایک بار سڑکوں پر نظر آئیں گے جن کا کام پچھلے کئی سالوں سے بس یہی ہوتا آیا ہے کہ کس طرح سے قوم کی دلالی کی جائے، کس طرح سے آپ لوگوں کے ووٹوں کا سودا کیا جائے. ایک بات خیال کر لینا کہ آپ نے اتنے سالوں تک ہر ایک کو آزمایا ہے، ایک بار مجلس کو آزما کر دیکھیے گا. میرے بھائیوں آج ہم نے اورنگ آباد میں جب مہانگر پالیکا کا چناؤ ہوا تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو 2 آمدار آئے ہیں یہ تو محض ایک اتفاق تھا. اب دیکھیے اورنگ آباد مہانگر پالیکا کا چناؤ آنے والا ہے، ان کا بوریا بسترا کیسا لپیٹا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کسی نے کہا ہم 2 سیٹ جیتیں گے، کسی نے کہا 4 سیٹ ہم جیتیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 سیٹیں جو چن کر آئی ہے وہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا. راشٹروادی کانگریس کے ایک نیتا، بڑے نیتا نے کہا یہ 2 جو آئے ہیں یہ ایکسیڈنٹ تھا. ہم نے انہیں جواب دیا اگر یہ 2 ایکسیڈنٹ تھا تو انشاءاللہ ہندوستان میں جہاں کہیں پر بھی الیکشن ہوں گے اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے صاحب، ہوتے رہیں گے. مہانگر پالیکا کے اندر جب کسی نے ہم سے کہا کہ یہ صرف 2 سیٹیں لائیں گے، 4 سیٹیں لائیں گے، اورنگ آباد کی عوام کو ہم نے ایک بار پھر سے کہا کہ ہمارے ٹائم پہ جس طرح کا دھکا دیے تھے ایک بار پھر سے دھکا لگاؤ. دھکا ایسا لگایا کہ جو کہتے تھے 2 سیٹیں آئیں گی، 4 سیٹیں آئیں گی، اورنگ آباد کی عوام نے 26 کارپوریٹرز ہم کو چن کر دیے. ان 26 کارپوریٹرز میں 5 ہمارے دلت بھائی بھی ہے، ہماری ایک ہندو OBC بہن بھی ہے. جو کام ہم نے اورنگ آباد میں کر دکھایا، جو وارث پٹھان نے بائیکلہ میں کر کے دکھایا، انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور یہی کہیں گے کہ جو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرے ناگپور کا مسلمان، میرے ناگپور کا دلت بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ثابت کر کے دکھائیں گا. اور دکھائیں گا کہ آج سے 4 مہینے کے بعد جب یہاں پر کامتی کا الیکشن ہو یا ناگپور کا مہانگر پالیکا کا الیکشن ہو، انشاءاللہ یہ جو جھنڈے ہیں ہرے اور نیلے جھنڈے وہ وہاں پر بھی لہرائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.